ویلکم بیک ناظرین. خاص طور پر خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اب تک اموات کی تعداد 372 تک پہنچ چکی ہے. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات اجمل وزیر صاحب. اجمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اجمل صاحب آپ وہاں موجود ہیں, کیا صورتحال کیا ہے اس وقت اور ریسکیو اور ریلیف آپریشن کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو خصوصاً جو ہمارا بنیر کا ایریا ہے اس میں بہت بڑے تعداد پہ نقصانات ہوئے ہیں. جیسے آپ کے علم میں ہے, اب بنیر میں یہاں پہ جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس وقت امدادی کاموں میں. اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ یہ مختلف تنظیمیں ہیں یہاں پہ آئی ہوئی ہے. الخدمت ہے, خدائی خدمت گار ہے, دیگر جو ہے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اپنی مدد آپ کے تحت لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس وقت حکومت کا بھی زیادہ فوکس ہے. ہر طرف جو حکومت کے جو وہ ہے جو 1122 والے ہیں یا دوسرے دیگر جو ضلعی انتظامیہ ہے سارے گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن چونکہ تباہی کا کاؤنٹر اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے ابھی چند دن اور لگیں گے ریکوری میں. بقایا تو اس کی ریبیلیٹیشن کا وقت تو پھر اس کے بعد شروع ہوگا. اس وقت تو لوگ جو دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا کام شروع ہے. اجمل وزیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صورتحال سے نپٹا جا سکے بہتر انداز میں؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگوں کے وہاں پہ جو ملبہ ہے, جو پتھر آئے ہوئے ہیں, ان کو ہٹانے کا کام اس پہ فوکس ہونی چاہیے. اور وہاں پہ آلریڈی مشینریز لگی ہوئی ہے, صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اور وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت عوام میں ایک جس جذبے سے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس کا کوئی مثال میں نے نہیں دیکھا ہے ماضی میں. تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا جو بنتا ہے ان کی طرف سے بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کو بھی جانا چاہیے. فیڈرل حکومت کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے. گو کہ میں دیکھ رہا ہوں امیر مقام وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن فیڈرل حکومت کو مزید وہاں پہ جس طرح این ڈی ایم اے کے تھرو وہ کر رہے ہیں, امداد کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ مشنری کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ بنیر تو بہت بڑا وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں جانی اور مالی دونوں لحاظ سے, لیکن ساتھ پھر جو ہے وہ سوات میں بھی ہوئے, باجوڑ میں بھی ہوئے, دیگر اضلاع میں بھی ہوئے, سوابی میں بھی کل ہوا ہے. تو اس وقت پورا, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں جنوبی اضلاع میں جو وزیرستان سے ایک ریلا آیا ہے جس میں ٹانک جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے جنوبی اضلاع کا, وہاں پہ ادھر بھی پانی آیا ہوا ہے. تو پورا خیبر پختونخوا اس وقت سیلاب کے زد میں ہے. اور اس کے لیے صرف ایک صوبائی حکومت یا ایک جو ہے نا وہ اس کے وہ نہیں ہوگا. اس میں جو دیگر صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی خیبر پختونخوا حکومت کا ساتھ دینا ہوگا اور فیڈرل حکومت کو بھرپور ساتھ دینا ہوگا. یہ اس وقت لوگوں کو ایک دفعہ وہاں سے جو لاشیں ہیں وہ مکمل طور پر لوگ ابھی تک بھی لاپتہ ہے تو ان کو نکالنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ملبہ ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا وہ ہوگا وہ پھر ظاہر لوگوں کی سیٹلمنٹ اور اس چیز پہ وہ کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا. لیکن چونکہ نقصانات کا کوانٹم بہت زیادہ ہے تو اس لیے اور مزید بھی یہ جو بارشوں کی وہ ہو رہی ہے, پیشن گوئی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اور بھی لوگوں میں بہت زیادہ پینک ہے پورے خیبر پختونخوا میں. اچھا اجمل وزیر صاحب, اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے کیا اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر گراؤنڈ پر؟ دیکھیں مجھے تو ان کے جو وفاقی وزیر ہے امیر مقام وہ تو وہاں پہ جا رہے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے. وہ این ڈی ایم اے کا بھی شروع ہے کام نظر آ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ایک اس جسٹر میں پرائم منسٹر کو بھی جانا چاہیے اور دیگر وزراء اور لوگوں کو بھی وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی چاہیے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں وہاں پہ آئے اور پنجاب کی حکومت بھی اس میں بھرپور حصہ بھی ڈالے اور ساتھ نظر بھی آئے.
اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، بھرپور طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی مدد آپ کی تحت ہر طریقے سے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کہ یہ پورے پاکستان لیول پہ ہونا چاہیے، جیسے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت میں جو یونٹی نظر آئی تھی، اس طریقے سے پورے ملک کا اس طرف دھیان ہونا چاہیے۔ اجمل وزیر صاحب، مقامی کمیونٹیز کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، وہ تو ایک تو یہ آفت ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ چینج کی جو بات ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اس میں ضروری جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں جو حکومتوں کے کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو نالوں کے اوپر اور یہ جو ندی نالے جو ہیں یا دریا ہیں ان کے اوپر جو آبادکاری ہوئی ہے، جو بلڈنگز بنائے گئے، گھر بنائے گئے، اس کی وجہ سے پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو روکنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی بڑی تباہی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کا پہلے کہا گیا، پہلے ماضی میں بھی سیلاب ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بہت بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اور بلا تفریق اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، ادروائز یہ نقصانات ہوتے رہتے اور ہم دیکھتے رہتے۔ دوسری جو کٹائی ہے، درختوں کی کٹائی ہے، اس میں یہ ٹیمبر مافیا اور اس قسم کے جو عوامل شامل ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور دیگر جو چیزیں اس کے کرنے کے، حکومت کے کرنے کے ہیں وہ ہے۔ لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو نقصانات ہو چکے ہیں اس میں سے عوام کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ اس وقت فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ پرائورٹی پہ پھر جو حکومتی لیول پہ کام ہونے چاہیے، انتظامیہ نے کرنے ہیں، دیگر جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ یہ آئے روز یہ نقصانات ہو رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، یہ ماضی میں پہلی دفعہ نہیں ہے سیلاب، اس دفعہ بہت زیادہ آیا ہے، اور چونکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سیلاب آئے، لیکن اس کے بعد وہ جو تجاوزات ہیں، یہ جو درخت کاٹنے والے ان کو سزائیں نہیں دی گئی۔ اگر وہ سزائیں دی جائے، میرے خیال میں اس وقت انف از انف، یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ اجمل صاحب، پچھلی دفعہ جب سیلاب 2022 میں آیا تھا اس وقت بھی ہم نے اسی طرح کی باتیں سنی تھیں کہ آبی گزرگاہوں پر جو تعمیرات ہیں ان کو ہٹایا جائے گا۔ اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ عملی طور پر اقدامات کی ضرورت ہے کہ اس بار یہ سامنا کرنا پڑا ہے تو اب آبی گزرگاہوں کی راہ میں کسی قسم کی کوئی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، ہوٹلز نہیں بننے چاہیے؟ بقایا تو یہ حکومتیں یہی کر سکتی ہے کہ یہ جو تجاوزات ہے، یہ جو ندی نالوں کے اوپر ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں نقصانات کا جو کاؤنٹر بڑھ گیا ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے۔ دیگر جو وہ ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان چیزوں کے خلاف سے، ان چیزوں کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر تو یہ جتنا نقصان ہوا ہے اس میں پھر برابر ہم سب ذمہ دار ہوں گے، جواب دہ ہے، کیونکہ یہ جو نقصانات ہوئے ایک ایک گھر سے 20 لوگ، 35 لوگ، یعنی گھر میں ایک ایک بندہ رہ گیا، بقایا 20 25 30 35 لوگ سارے کے سارے وہ جو ہے نا اس کے نظر ہو چکے ہیں، اس سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں، یہ جو آفت ہے اس کے نظر ہو چکے ہیں۔ اجمل صاحب، کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اب تک؟ خیبر پختونخوا میں چیئرمین NDMA کی جانب سے بتایا گیا کہ 25,000 کے قریب افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے ملک بھر میں۔ خیبر پختونخوا میں کتنے لوگوں کو کیا جا چکا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ریسکیو کے حوالے سے ہر لحاظ سے بہت بڑا کام میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ وہ ہو رہا ہے، ریسکیو لوگوں کو کیا جائے، ریسکیو 1122 کر رہے، دیگر جو حکومتی جتنے بھی ذرائع وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہے، اور اس کے علاوہ عوام خود اپنی مدد آپ کے تحت بھی لگی ہوئی ہے۔ اور میرے خیال میں کہ اس حوالے سے یہ جو وقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بلیمنگ کرنے کے بجائے
تمام جو ہمارے جو دیگر صوبے کے چیف منسٹرز ہیں یا حکومتیں ہیں ان کو بھی اس میں خود آنا چاہیے، اور وہاں پہ یہ جو اتنے بھی نقصان اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک ایسا آفت ہے کہ اس میں سے صرف میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت اکیلے مشکل ہو جائے گا، تو فیڈرل حکومت اور تینوں صوبے جو دیگر ہے ان کو بھی ساتھ دینا ہوگا۔ اچھا، فیڈرل حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، وفاقی کابینہ کی جانب سے اپنی تنخواہوں کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا عطیہ کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی امدادی اعلان سامنے آیا وزیر اعظم کی جانب سے، یا کوئی بات چیت ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں جو ہے اس حوالے سے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اعلانات تو ہو رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اب کب یہ شروع ہوگا، کیونکہ یہ سلسلہ تو اس کے بعد کیونکہ این ڈی ایم اے کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے خود یہ دیکھے ہیں کہ ان کے لوگ اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس وقت۔ ہیوی مشینری کی وہاں پہ ضرورت ہے، خاص کر بنیر میں، کہ وہاں پہ وہ جو ملبہ ہے اس کو ہٹایا جائے، بڑے بڑے پتھر جو ہے اس کے ہٹایا جائے، کیونکہ وہاں پہ یہ چھوٹے مشینوں سے، ٹریکٹروں سے، ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو مشینری کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ آئندہ جو دن ہے اس میں ان کی امپورٹنٹ زیادہ اس بات کی ہوگی کہ لوگوں کو کس طریقے سے آباد کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے گھر بار کاروبار سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے، صوبائی حکومت کا جو پلان ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سامنے آئے گا، اور دیگر صوبے اور دیگر جتنے بھی ادارے وہ سامنے آئیں گے۔ جس طرح پاک فوج نے اعلان کیا ہے، بہت بڑا اعلان ہے جو انہوں نے تنخواہوں کا اعلان کیا ہے ایک دن کا، اور جو دیگر راشن کا اور وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ افواج پاکستان بھی ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ یہ تباہی ہوئی ہے یا جہاں جہاں پہ سیلاب کا ہے وہاں پہ وہ بھی موجود ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ضرور کہہ سکتے کہ اس وقت ہر لحاظ سے ہر کوئی اپنے تہ تک لگا ہوا ہے اور کوشش ہو رہی ہے، جذبہ ہے لوگوں میں۔